ہے کہ وہ نیت میں اللہ کو نہیں مانگتا، قربتاً اللہ کو مانگتا ہے۔ بڑا علمی سا ماحول میرا شہر، آپ کے سامنے ہی یہ زبان منبر پہ بولنا سیکھی۔ میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے آپ تک ایک عمدہ بات پہنچایا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب مسلمان نیت کرتا ہے کہ وہ نیت ہے قربتاً اللہ۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ قربتاً اللہ سے مراد ہے کہ میرے مالک ہم تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قریب نہیں آنا چاہتے، تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ، اللہ کی طرف۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں جو آج کے پڑھے لکھے دور میں زندگی گزارتے ہیں، ٹو ورڈز اللہ، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ جس کے قریب ہوا جائے، خان صاحب میں کہوں کہ اس مجمع میں سے کوئی اٹھے اور ممبر کے قریب آئے، اس کا مطلب وہ ممبر کو میرا ابو سارے صاحب ادھر سمجھے گا، ادھر سے چلے گا اور ادھر قریب آئے گا۔ اس کا مطلب کہ ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب جا رہے ہیں تو ہمیں کسی خاص جگہ پہ اللہ کو ماننا پڑے گا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں۔ جو خاص جگہ پہ محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اتنے سالوں سے مسلمان نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں، تو اللہ رہتا کہاں ہے؟ عقلوں میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں۔ ہم نے اللہ مانا ہے۔ ایک بندے نے معصوم سے جا کے پوچھا تھا، مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ بادشاہ حسینی نے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت ہے۔ کس کی اللہ کی بات کر رہا ہے؟ تمہارا یا ہمارا؟ اس کا مالک اللہ دو تو نہیں ہوتے، اللہ تو ایک ہے۔ امام نے فرمایا ہر انسان کے ذہن میں اپنا خدا ہے۔ وہ جسے اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا ہے اسے خدا کہہ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بہت زبان سے، کوئی کہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی کہتا ہے سانسیں دینے والا اللہ ہے، جب دیکھا ہی نہیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ نشانیوں سے پہچانا، ہم نے اللہ دلیلوں سے پہچانا۔ آج کسی بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، اس سے پوچھ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ سونگا ہے؟ نہیں۔ اللہ کو چکھا ہے؟ نہیں۔ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے؟ نہیں۔ پھر تو نے اللہ کو مانا کیوں ہے؟ وہ کہتا دلیلوں سے، نشانیوں سے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ کہتا ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے، کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے، کوئی مار رہا ہے۔ اس کا مطلب تو نے اللہ ذات سے نہیں، اللہ نشانیوں سے پہچانا۔ میں اپنے شہر کے مرکزی ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، جن نشانیوں سے تو نے اللہ ڈھونڈا ہے، ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ اللہ نشانیوں سے نہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی خوبصورت جملہ۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف قریب، طرف اس کی کوئی ہے نہیں۔ دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، پھر بولو اللہ۔ یہ سب کون ہیں؟ مالک حسینی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اگر ہمیں یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کو ملایا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کن سب سے بڑا ہے؟ وہ سب کون ہیں؟ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو کوئی صاحب خانہ میزبان اپنے بچوں کو ملواتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے۔
چھوٹا کوئی نہ ہو وہاں یہی کہا جاتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. جب تو نے وحدہ لا شریک کہہ دیا تھا تو یہ کیوں کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ تیرے پاس سب نہیں ہے میں تجھے سب دکھاؤں. جب 14 سجدے میں سر رکھتے ہیں پھر وہ کہتا میں ان سب سے بڑا. بسم اللہ سے ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف قریب. ہمیں فخر ہے ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی. ہم نے توحید کے وارث سے سیکھی ہے, نفس اللہ سے سیکھی ہے. آدم نے دنیا میں آ کے اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. آدم خاموش. آدم کی امت نے کہا دلیل دے, کہاں ہے اللہ؟ اب دکھا تو سکتا نہیں تھا, دکھاتا تب اگر خود دیکھا ہوتا. حضرت آدم نے دلیل نہیں دی. حضرت آدم نے کہا یہ گردش لیل و نہار, یہ دلیل ہے میرا اللہ ہے. اگلا نبی نوح آیا, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل دے. کہنے لگا تندور سے پانی نکلے گا پہاڑوں کے اوپر جائے گا, یہ دلیل ہے اللہ ہے. موسیٰ آیا, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا یہ لہریں پھٹیں گی, رستہ بنے گا, کوہ طور پہ گفتگو کرے گا, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. ابراہیم آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا. اسماعیل نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکل. یونس نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا. عیسیٰ آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا. ہر نبی نشانیوں سے بتاتا رہا اللہ ہے. میں گردن کٹوا کے جاؤں گا اگر جملہ ثابت نہ کر سکو. کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا اللہ ہے. یہودی کا دلیل. فرمایا ہم دلیل ہے. ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اس کی دلیل ہے. ہم دلیل ہیں کہ وہ ہے. وہ اللہ اپنی صفتیں ہم سے ظاہر کرتا ہے. وہ اللہ اپنی صفات ہم سے ظاہر کرتا ہے. وہ نظر نہیں آتا. خاصا بات آسان کر دیتا ہوں مرشد دعا لینے کے لیے. پیر ابو سعد صاحب, اللہ نظر کیسے آتا ہے؟ مرزا ندیم صاحب, یہ امام بار کا باہر اندھیرا ہے, اندر روشنی ہے. کیوں؟ ان لائٹوں کی وجہ سے. یہ لائٹیں خود تو نہیں روشن, ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا ہوا. وہ نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہی. کیوں؟ یہ اس کی مظہر ہے. وہ اس کی وجہ سے پہچانی گئی ہے. وہ تو نظر ہی نہیں آئی, وہ تو کسی نے دیکھی بھی نہیں, کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا. ہم نے اسے چھونا تو تھا نہیں, ہم نے تو اس سے فائدہ لینا تھا نا, تو فائدہ اس نے دے دیا. جب ہم نے اس سے فائدہ لے لیا اب ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, جبکہ اس سے اس کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس سے اس کی ضرورت ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہی. میں اپنے شہر میں, میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنی نہیں چاہیے تھی جہاں تک میں آ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی وجہ سے مظہر سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بلب تو نہیں ٹوٹ گیا, ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب ہے مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت بھی چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا, سوچ کے نکالنا, جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر حیدر. علی حق نعرہ حیدری. واہ واہ, کیا بات ہے. یہ اس کے مظہر مولا حسین عزت ہے. ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب. وہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں, عقلوں میں آتا نہیں ہے, ذہنوں میں سماتا نہیں. کیا کہنے میرے شہنشاہ امیر المومنین کی. کوفے کے منبر پہ بیٹھے ہیں اور ریت سے چونٹی گزری. علی دیکھ رہے, میں وہ علی ہوں جو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. میں علی یہ بھی
بھی جانتا ہوں کہ یہ کسے اللہ کہتی ہے۔ اب ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب، تو کیسے جائیں گے؟ اب میں بڑا بہترین جملہ یہاں پہ استعمال کرنے لگا ہوں، وضاحت کا وقت نہیں، بانی کی حیثیت سے یہاں پہ حاضری ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف قریب ہونا، وہ مل نہیں رہا تھا۔ جب کسی کی طرف نہ ملے تو اس کے کوئی طرفدار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ گفتگو کھل جانا چاہیے تھا۔ بادشاہ حسین اس سے تھا، ہم جو محنت پہ بولنے کی عادی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو ہمیں اللہ کے طرفدار ڈھونڈنے ہیں، کچھ ایسے ہوں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں، جو ہمیں اس تک پہنچائیں۔ میں ایسا خوبصورت آپ کو نیت میں سے علی نکال کے دکھاؤں گا کہ بندے نماز کے کہاں کہاں سے علی نکال رہے ہیں، اور میں نیت سے علی لینے لگا ہوں۔ اپنے شہر کے سامنے ہوں، میں کوئی مجلس پڑھنے تو نہیں آیا، سبق سنانے کے لیے آیا۔ پوری دنیا میں آپ کے شہر کی ترجمانی کی ہے، کہیں آپ کا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دیا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ تک حقائق پہنچے، عقائد آپ تک پہنچا جائے۔ قربتاً اللہ جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے۔ میں قرآن کے پاس گیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو مجھے بتا دے کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہو۔ وہ مجھے مل نہیں رہا، وہ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کوئی مجھے اس کی طرف لے جائے گا؟ انسان کو بابا وارث جی کسی کے گھر کا نہ پتا ہو تو بندے کہتے ہیں اس کے کسی قریبی سے پوچھ لو۔ میں نے قرآن سے کہا مجھے کوئی اللہ کے قریبی بتا جو مجھے اس کی طرف لے جائے۔ قرآن نے کہا چل میری انگلی تھام، میں تجھے اس کے قریبی تلاش کر کے دوں۔ قرآن مجھے پہلے دروازے پہ لے گا، اس نے کہا پہلا قریبی یہ ہے۔ میں نے کہا اس کا نام بتاؤ، اس نے کہا موسیٰ۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کے قریب گیا ہے۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ سے کہا میں تو تیرے پیچھے آیا تھا کہ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا، تو کہاں؟ اس نے کہا میں بھی قریب ہونے کے لیے، اس نے یہیں روک دیا۔ قرآن ابھی کا بھی ممبر پہ لے کے آؤ، کوئی چوک تو نہیں ہے، امام بارگاہ ہے، قرآن یہاں پڑھا ہے، ابھی ممبر پہ لے آتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ دیکھا نہیں تھا، حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ گفتگو کس سے کرتے تھے؟ ایک درخت سے، ایک شجر سے۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ایک درخت سے اللہ بولتا تھا۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ اس درخت میں اللہ آتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ حلول ہو گیا، وہ درخت میں سما گیا۔ اگر اس نے درخت میں ہی آنا تھا تو پھر وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ بھئی موسیٰ شجر سے تو افضل ہے نا، تو موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ ہر ایک نے کہا اللہ شجر سے بولا، اللہ شجر سے بولا، اللہ شجر سے بولا۔ میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک سوچتا رہا وہ کس چیز کا شجر ہوگا، کیکر کا ہے، بیری کا ہے، شیشم کا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ وہ درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ ہم آج اس کے بیج لا کے اپنے گھروں میں لگا دیں، ہم اس کے پتے اکھاڑ کے اپنے مریضوں کو کھلا دیں کہ یہ ہے وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا کرتا تھا۔ ہر کسی نے کہا نہیں بس ایک درخت تھا، ایک درخت تھا، ایک شجر تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید موسیٰ کے دور میں اور پھر اللہ نے اٹھا لیا ہو۔ میں بھی زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک یہی سوچتا رہا۔ میرے شہر والوں مجھے باب الحوائج کی شرعی کی قسم ہے، میں پہلی بار جب نجف گیا میں نے علی کی ذری پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی، عقدہ کھول کے باہر آ گیا۔ علی کی زیارت میں لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا۔ میں نے وعدہ کیا نیت سے علی دکھانے کا۔ اس کا مطلب کہ موسیٰ قریبی لیکن طور پہ۔ عظمت بھائی میں نے حضرت موسیٰ سے کہا جو میں نے حضرت موسیٰ سے کہا تجھ سے بھی آگے کوئی گیا ہے؟ اس نے کہا ایک گیا جسے میں نے جاتے دیکھا۔ کون تھا؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا۔
یہ فرش پہ رہا ہی نہیں. میں دوڑا, میں نے کہا اے مریم کے بیٹے, تو بتا تو اللہ کے قریب آیا؟ اس نے کہا آرزو تو تھی. اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا. میں بھی چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں, لیکن اسے چوتھے آسمان پہ روک دیا. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا مجھ سے آگے کوئی نبی نہیں, میں نے جاتا ہوا دیکھا ایک فرشتہ, وہ بڑی تیزی سے گزر گیا تھا, جبریل نام ہے اس کا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا, میں نے کہا تو بھی علی کا نوکر ہے؟ میں بھی علی کا نوکر ہوں. تو بتا تو اللہ کے قریب گیا؟ میرے شہر والوں, مجھے باب الحوائج کی عزت کی قسم, میں جبریل کے پیچھے دوڑا, وہ سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. ندیم بھائی, میں نے کہا میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. میں موسیٰ کے پاس گیا, وہ طور پہ کھڑا ہے. میں عیسیٰ کے پاس گیا, وہ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے. میں تیرے پیچھے آیا ہوں, تو سدرہ پہ کھڑا ہے. تو بتا اس سے کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے میری طرف مسکرا کے دیکھے گا, میں سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا, میں رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں رک گیا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. نتیجہ آپ کی کانوں اور سماعتوں پہ نہیں, آپ کے کلیجوں پہ نکل لگاؤ. میں نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کے قدم تھام لیے. میں نے کہا اچھا میرے مالک, تو اللہ کے قریب آیا ہے, اس کا مطلب تجھ سے آگے تو کوئی اللہ کے قریب نہیں گیا ہوگا. مصطفیٰ کی آواز ہے, میں بھی قرب کی آرزو لے کے پردے کے باہر کھڑا تھا, پردے سے ہاتھ آیا تو وہ علی کا